ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ طلعت صاحب، آپ کی نظر میں آج وزیر اعظم شہباز شریف کا پہلا خطاب کیسا تھا؟ جی، جس طرح منیب صاحب کے کومنٹ کا بہاؤ تھا، میرے خیال میں ویسا ہی شہباز شریف صاحب کے خطاب کا بھی بہاؤ تھا۔ وہ رکے نہیں اور مسلسل تقریر کرتے رہے، تو جو ایک کامیابی ہے ان کی تقریر کی وہ یہ کہ اس تمام شور شرابے میں اور شور و غوغے میں انہوں نے تقریر کر لی۔ تو اگر آپ آج کے ایونٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی تقریر کا ہو جانا اور اس کے اندر کوئی فزیکل تعطل نہ آنا، میرے خیال میں یہ ایک اپنی اچیومنٹ وہ تصور کر سکتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے اپنی طرف سے ایجنڈا رکھا سامنے، پالیسی کا ایجنڈا یہی توقع تھی کہ معیشت پر بات کریں گے، معاشرت پر بات کریں گے، بڑے انیشیٹوز کا ذکر کیا، خواتین کو جیلوں سے نکالنے کا ذکر کیا جن کی محدود مدت رہ گئی ہے، اس کے علاوہ نوجوانوں کا انہوں نے ذکر کیا، کلائمیٹ کا ذکر کیا، خارجہ پالیسی کا ذکر کیا۔ تو تمام باکسز جو ہے انہوں نے ٹک کیے اور اس کے اوپر انہوں نے عقل مندانہ باتیں ہی کی۔ اب جہاں تک یہ رہا کہ ان کی تقریر کے بعد ماحول کیسا بنے گا، تو وہ ماحول تو آج اپنے اسمبلی میں بھاپ گیا۔ ماحول بنیادی طور پر سیبوٹاج کرنے کا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے تقریر کا ایک لفظ نہیں سنا، ماسوائے عمر ایوب صاحب نے، دو اور لوگوں نے جو کانوں کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے انسٹرومنٹس، اور تاکہ انہوں نے تقریر کا جواب دینا تھا۔ اس کے علاوہ تو آپ کو ماحول سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سیبوٹاج کا ماحول ہے، اور اس سیبوٹاج کے ماحول میں جو غم ہیں جماعتوں کے، وہ غم ایسے ہیں کہ جس کے اوپر مرہم رکھا نہیں جا سکتا، اور وہ مرہم شہباز شریف کے پاس ہیں بھی نہیں۔ اگر آپ چھوٹے معاملات، چھوٹے سے مراد یہ نہیں کہ غیر اہم ہیں، لیکن اگر آپ ترجیحات میں دیکھیں تو جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کو آپ کتنی ریلیف دے سکتے ہیں؟ 9 مئی کے واقعات کے اوپر آپ کی پالیسی بڑی واضح ہے، بلکہ وہ آپ کی پالیسی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ پھر مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہے اس میں سے کتنی آپ کے ہاتھ میں ہے اور کتنی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات کے اندر دھاندلی کے ایکوزیشنز ہیں، ان پر بھی میرے خیال میں اس حکومت کا کوئی بات چلتی نہیں ہے ان کی۔ شہباز شریف صاحب ایک بنیادی نظام کے خلاف جو نفرت ہے اس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جمہوریت کے خلاف ایک گناونی سازش ہے یہ پارلیمان جو ہے، اور یہ حکمران نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں عملی طور پر ان کا ماحول بہت ہی سخت ہے۔ ان کی توقع شاید یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے جو خالی جگہیں ہیں طاقت کی اس کو پر کرے۔ لیکن تقریر تو اچھی کر لی، اب تقریر کے اندر جو کچھ کہا اس کے اوپر تعمیل کروانا وہ بہت بڑا ایک اپ ہل ٹاسک مجھے لگتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ اگر شہباز شریف کی 16 مہینے کی گورنمنٹ کو ہم مد نظر رکھیں تو اس وقت جو 16 مہینے تھے اور اب جو چیلنجز جن کا خود شہباز شریف نے ذکر کیا ہے وزیر اعظم نے، تو آپ کو کیا کوئی سملیرٹی لگتی ہے یا کوئی ڈفرنس لگتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی معیشت ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس وقت بھی ہمارے لیے معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ طور پر تو یہ ان کو طے کرنا پڑے گا، شہباز شریف کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ یہ ایک ہائیبرڈ سٹائل وہ گورنمنٹ ہونی ہے، اس میں شہباز شریف کی پالیسیز نہیں ہونی۔ شہباز شریف صرف سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، پالیسی سازی کچھ اور کر رہے ہوں گے لوگ۔ ان ساروں کو پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ اکانومی کو درست کرنا ہے اور معاشرے کے اندر جو تقسیم ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی۔ اگر معاشرے کے اندر تقسیم برقرار رہے تو اکانومی آپ سنبھال نہیں سکتے، اور اکانومی سنبھالنی ہے تو معاشرے کی تقسیم کو کم کرنا ہے۔ تو دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک تو اکنامک ریوائول کے ماڈل کے اوپر کام کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کو کچھ ایکسپرٹس کے اوپر انحصار کرنا چاہیے، بجائے یہ سوچیں کہ SIFC جو چیز بنا کے دے گی وہی بالکل حرف آخر ہوگا، بلکہ اس کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے اوپینین لیں اور ایسی پالیسیز لے کر آئیں جو اگلے 3 سال جن پر عمل کرنا ہے کنسسٹنٹلی، ان کو درمیان میں بدلنا نہیں ہے، تو پھر آپ کو بہتری کی امید پیدا ہوگی۔ دوسری طرف آپ نے ایک باقاعدہ فساد والی کیفیت ملک کے اندر پیدا کی ہے۔ 9 مئی کے اندر 100 یا 50 یا 150 یا 200 لوگ انوالو ہوں گے، ان کے مقدمات کھلی عدالت میں چلائیں ثبوتوں کے ساتھ، اس میں سے جو ملوث پائے گا اس کو سزا مل جائے گی، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہولہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تقسیم ختم ہو۔ اگر ہم اس تقسیم کو کم نہیں کریں گے، داخلی تقسیم کو، تو سکون کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ شہباز شریف کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے، PDM کے اندر 9 جماعتیں تھیں، تو آج بھی 5-6 جماعتوں نے تو ان کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا، تو اس طریقے کی حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی جس میں 80 بنیادی طور پر سیٹیں جیتی ہیں، باقی تو وہ ریزرو سیٹس ہیں جن کے ساتھ ان کی تعداد اوپر جاتی ہے۔ جو سنی اتحاد والے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، ان کی سیٹوں کا مسئلہ ہے، وہ ان کی سیٹوں کا مسئلہ حل کریں
وہ انہی کی سیٹیں ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن دے دے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے جا کے فیصلہ ہو. تو بجائے وہ ہر اس چیز کے اوپر ایک تنازع ہو اور ہر چیز کے اوپر فساد ہو، لوگ ہمیں احتجاج کرتے سڑکوں پہ بھی اور پارلیمان کے اندر بھی نظر آئے، تو کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جن سے فساد کم کیا جا سکے. بلوچستان کے مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی اسی میں سے ایک ہے. بلوچستان کی کسی پارٹی کے سربراہ کو اس کا ہیڈ لگا دیں کمیٹی کو تاکہ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکے. ویسے یہ مسائل اگر ایڈریس نہیں کریں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تمام مسائل کو ایڈریس بھی کرنا ہوگا. ابصار عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابصار صاحب، جیسا کہ ندیم صاحب کہہ رہے ہیں تو تمام مسائل کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا ہوگا، ان کا حل بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. آج آپ نو منتخب وزیر اعظم کے خطاب کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بتائیے گا. خطاب ان کا تو ویسے ہی تھا جیسے 2018 میں ہم نے دیکھا تھا وزیر اعظم کے منتخب ہونے کا، وہی اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے. سب کچھ ہی ریپیٹ ہو رہا ہے. تو خطاب کے دوران جو کچھ ہوا تھا 2018 میں وہی آج بھی ہوا. تو ندیم ملک صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، میں ان کی باتوں سے متفق ہوں. صرف ایک میں اس میں گستاخی کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسائل حل کرنے کی طرف جن کا اشارہ کیا ہے نا، پہلے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا جائے کہ آپ حل کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. جو بھی ہائیبریڈ رجیم میں چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، پچھلے 7 سال سے اس ملک میں ہائیبریڈ رجیم چل رہی ہے. آپ مجھے بتا دیں، کسی بے وقوف شخص سے جا کے پوچھ لیں کہ 7 سال پہلے ملک کے حالات بہتر تھے یا اس ہائیبریڈ ایکسپیریمنٹ کے بعد اس ملک کے حالات بہتر ہیں. اگر تو بہتر ہو رہے ہوتے تو میں اپنی ذاتی آزادیاں بھی قربان کر دیتا، میں انصاف کا حصول بھی قربان کر دیتا، میرے فنڈامنٹل رائٹس بھی لے لیتے. اگر کچھ بہتری آئی ہوتی، کیا بہتری آئی ہے؟ کیا رات کو سوتے وقت وہ لوگ جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اپنے طور پہ اس ملک کے مسائل حل کرنے کا، وہ سوچتے ہیں کہ کیا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کیا انہوں نے کبھی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ اگر پھر اسی کو گھسیٹنا ہے جو پہلے ناکامی کا منہ دیکھ چکے ہیں ہم، اس کو گھسیٹنا تو گھسیٹیں. اور فساد کی جو وجہ ہے، فساد کی وجہ سب کو پتہ ہے کیا ہے اور کس نے کھڑی کی ہے اور کیوں کھڑی کی ہے. کیا اس پہ کسی نے اس پہ بھی کیا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہوا؟ اس ملک کو گھما پھرا کے ہر طرف سے جہاں پہ ہم لے آئے ہیں اور ابھی بھی کوئی بھی اپنا سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کوئی بہت اچھا آغاز بھی اچھا نہیں ہوا اور آئندہ بھی کوئی مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہا. اور جہاں تک بلوچستان کی بات بھی ندیم ملک صاحب نے کی ہے، بلوچستان میں صرف مسنگ پرسن کا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان کے ساتھ جو کچھ وہی ہائیبریڈ رجیم کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے، اس سے بلوچستان کے لوگوں کے دل ہم سے بہت دور ہو چکے ہیں. کیا کسی نے سوچا دلوں کو کیسے جوڑنا ہے؟ ہر وقت معیشت، جب آپ نے امید ہی نہیں کوئی چھوڑی، ان کے وسائل ان کے حوالے نہیں کیے، تو کون سی معیشت، کس معیشت نے ترقی کرنا؟ یہاں فیل گڈ فیکٹر ہی نہیں آ رہا اس ملک میں ہوپ ہی نہیں نئی نسل کو دی جا رہی. نئی نسل کے جتنے لوگ ہیں، 2 کروڑ نئے ووٹر آئے ہیں جی، 2 کروڑ اور ایڈ ہو جائیں گے، سب اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور جو چلا رہے ہیں اس ہائیبریڈ رجیم کو، ان سب کے بچے باہر ہیں. تو یہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے بچے کہاں پہ جائیں؟ یہ سوال پوچھیں ان لوگوں سے. ان لوگوں کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے تجربے کرنے ہیں اس ملک کے ساتھ، کیوں اس کو آگے نہیں چلنے دے رہے، اس کے پوٹینشیل کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے. جب تک ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوگی، جتنا مرضی بہترین سے بہترین ہائیبریڈ بنا لیں یا جس کو مرضی لے آئیں، یہ ملک آگے نہیں چلے گا جب تک نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی اور ہماری ٹاپ کی کرپشن نہیں رکتی. ٹاپ پہ اتنی کرپشن ہے، سارا ہائیبریڈ نظام جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، گوڑے گوڑے تک، گردن تک. بات کر نہیں سکتے ہم، اتنی کرپشن کی سٹوریز سارے اسلام آباد کو پتہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہ سب بھی ہم سے لے لیا، آزادی بھی لے لی. اس کے بدلے میں چین کی طرح روٹی تو دے دیتے، 5-5 10 ہزار لوگوں کی لسٹیں تو بنائی ہوتی ہیں ڈاکٹرین والوں نے. چین روٹی تو دیتا ہے، عزت تو دیتا ہے، اپنے اس کو گاڑی تو گھر تو دیتا ہے، اس کو ہیلتھ، اس کو علاج تو کرتا ہے. آپ کو یہاں پہ روکتے ہیں، بھی براہ راست اپنے ناظرین کو ذرا مناظر بھی دکھاتے اور سنوا بھی دیتے ہیں. عمر ایوب اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں.